سیاسی بورڈ آف پیس ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ بلال اظہر کیانی صاحب وزیر مملکت ریلوے خزانہ، آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب تحریک انصاف کی طرف سے آپ کا بھی بہت شکریہ جی، اور یاسر حکیم صاحب نمائندہ سما ٹی وی جو اڈیالہ پر انہوں نے بڑی ڈیوٹیاں دی ہیں اور آج بھی وہیں سے ہو کے آ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ جی، ہمیں جوائن کیا۔ بلال صاحب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آج کل رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک بیان چل رہا تھا ڈیل کے حوالے سے عمران خان کے، آج اتنے ڈینائلز آپ نے کیے ہیں کہ جی کوئی ڈیل نہیں ہے۔ آئی جسٹ تھاٹ کہ مطلب ہے کہ اس کو چلنے دیتے، ڈیل سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے کوئی کنسیشن دینی ہے، لیکن آپ نے اتنا فرملی ڈینائل کر دیا جی کہ بس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بورڈ آف پیس تو آپ خود نہیں بننے دے رہے نا پاکستان میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، طلعت صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے پاکستان میں ایک بورڈ آف پیس ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا نام پارلیمان ہے، مگر تالی جو ہے نا جی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ اب مجھے آپ کے شو پہ دیگر شوز پہ 3 دفعہ میں یہ بات دہرا چکا ہوں کہ مجھے خود اب محسوس ہوگا جیسے ہی میں کہوں گا تو آپ کہیں گے پھر سے وہی آپ کا جواب بھی پیٹ ہے، میرا انٹروینشن بھی پیٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، مگر بات یہ ہے کہ یہاں پہ مذاکرات کا ایک عمل ایاز صادق صاحب کی قیادت میں شروع ہوا، سنجیدہ گفتگو 2-3 دفعہ شروع ہوئی، مگر اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کی طرف سے جعفر ایکسپریس حملے کے بعد ان کیمرہ بریفنگ دیگر موقع آئے ہیں۔ تو دیکھیے ابھی جب بھی کوئی بات نئے لیڈرز آف اپوزیشن نے مناسب کی ہے تو ہم نے رسپونڈ کیا، اگر سنجیدگی نظر آئے گی تو سنجیدگی میں باتیں آگے جا سکتی ہیں۔ مگر میرے خیال سے اگر آپ عملاً بورڈ آف پیس چاہتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ایک بورڈ آف پیس ضرور بننا چاہیے اور اس کی صدارت آپ کو کرنی چاہیے اور وہ ایک پی ٹی آئی کا انٹرنل بورڈ آف پیس ہونا چاہیے۔ میرے خیال سے اس کے ممبران ہوں گے علی امین گنڈا پور صاحب، علیمہ خان صاحبہ، گوہر خان صاحب اور سہیل آفریدی صاحب۔ تو کیونکہ ابھی تو آپ کو میری ضرورت نہیں ہے یہاں پہ، آپ یہ 3-4 اشخاص یہاں پہ بٹھا دیں، آپ کا گھنٹے کا ٹاک شو پورا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو جس کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بات چیت میں سنجیدگی آئے، ان کی آپس کی بات چیت میں تو سنجیدگی ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے۔ نہیں دیکھیے کیونکہ ابھی ایشو کیا آتا ہے، میں پریکٹیکل ایشو آپ سے بتا رہا ہوں، صرف میں سیاسی بیان بازی کی حد تک نہیں، کیونکہ ابھی آپ بطور حکومت اگر کسی سے سنجیدہ بات کرتے بھی ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یا پارٹی کا کیا ویو ہے، پارٹی کا کیا سر ہے۔ گوہر خان کو بھی آفر ہوئی کہ وہ اڈیالہ جیل میں جا کے میڈیکل چیک اپ عمران خان صاحب کا وٹنس کرے، پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے اس کو واپس کھینچا نا، علیمہ خان صاحبہ نے۔ تو دس از این امپورٹنٹ ایشو۔ دوسری بات یہ کہ آپ ایک طرف اس کی بات کر رہے ہیں مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور ڈنڈا بردار فورس عمران رہائی فورس کے نام اس کے اوپر آتے کہ وہ سیاسی اینٹکس سے چلتے رہتے ہیں، نہیں لیکن اینٹکس نہیں ہے جی۔ پچھلے دنوں میں سڑکیں بند کرنا خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے، لوگوں کو اذیت پہنچانا خیبر پختونخوا کی عوام کو، تاجروں کو، طالب علموں کو، بیماروں کو، یہ کوئی اینٹکس تو نہیں تھی جس واز پریکٹیکلی ریئلی ڈیٹریمنٹل ٹو دا دیکھیں اگر ساری لائنیں سیدھی ہوتی نا تو پھر ہمیں اس طرح کے ٹاک شوز کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، کیونکہ لائنیں ٹیڑھی ہیں تو پھر ہم اس میں سے صدار چاہ رہے ہیں۔ تو سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا امکان ہے کہ پاکستان میں کوئی بورڈ آف پیس، میں استعارے کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کو، وہ ایسا بورڈ آف پیس بن جائے جہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہوں اور اپنی بات کریں اور پھر کوئی راہ نکالیں؟ از دیر اے پاسبلٹی نہ ہو یا آپ کے خیال میں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بالکل جی، ہمیشہ اس قسم کی چیزوں کا وہ وجود ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اس کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو سچ ہوتا ہے نا، جس کو نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا نام دیا تھا، پہلے ہم لوگوں کو سچ دیکھنا پڑے گا۔ میں آ جاتا ہوں رانا ثناءاللہ صاحب کی اس پہ۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ ان کو 2 آفر ہوئی اور اس کی تصدیق 1-2 پروگرام میں میرے ساتھ اپنے طارق فضل چودھری صاحب نے بھی کی ہے۔ تو وہی والی بات ہے کہ ان کے آپس کے بھی تضادات بہت ہیں، ایک کچھ کہتے ہیں لیکن اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، آگے جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ان کو 2 آفر سیریسلی ہوئی تھی اور وہ نہیں مانتے ہیں، اور وہ جس چیز کو بات کرتے ہیں وہ چیز گورنمنٹ کر نہیں سکتی۔ وہ کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو چوری کی ہوئی ہے نا مینڈیٹ کی، وہ واپس کرو۔ obviously یہ کسی چور کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ چوری کی چیز واپس کر دے، یہ سوٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ صحیح معنوں میں مجھ سے پوچھیں، مجھے ایز اے پاکستان تحریک انصاف مجھے اس بات کا بالکل احساس ہے کہ ہمارے اندر جو اتحاد ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، ٹھیک۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، ہرگز نہیں ہے کہ میں سوال کہوں کہ کیا مجھے میاں نواز شریف سے بات کرنی چاہیے، مجھے شہباز شریف سے بات کرنی چاہیے، مجھے کس سے بات کرنی چاہیے۔ دیر از اے ہائرارکی ان دا پارٹی۔ چاہے میاں نواز شریف اس وقت بالکل سین سے باہر ہے، ان کو سوائے ایک آدھ دفعہ کار سے باہر نکل کے ہاتھ ہلانے کے علاوہ ان کی کوئی تصویر نہیں آتی، لیکن ہی اسٹل دی ہیڈ آف دی پارٹی۔ سو میرے دماغ میں یہ آئے گا کہ یار مجھے اس سے بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے ابھی بات کی ہے اسپیکر صاحب کی، دیکھیں میں اس اسپیکر صاحب سے کیا بات کروں گا کہ جو کانسٹیٹیوشنلی اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 61 کہتا ہے کہ بھئی آپ لوگ
within let's say 15 days of the speaker and deputy speaker, senate chairman and deputy chairman के बाद आप लोगों ने लीडर ऑफ अपोजिशन करना है, और उसके अंदर अगर आप रूल्स 39 नेशनल असेंबली के और 16 क्या कह सकते हो उसके सेनेट के निकाल के देख ले, उसमें ये भी बताया दरमियान में अगर सीट खाली हो जाती है तो वो कैसे भरनी चाहिए, कितनी जल्दी भरनी चाहिए। अगर वो ये सिंपल सी चीज़ नहीं कर सकते और जुलाई से लेके जनवरी तक ये चीज़ नहीं कर सकते, मुझे एक बात बताए, वुड यू ट्रस्ट अ पर्सन लाइक दैट? नो, यू वुड नॉट। Nobody would trust because this is where कमाल है, आपने मेरे से सवाल, मैं कहता हूं मैं उसको ट्रस्ट करता है, नजरिया सियासी जरूरत के तहत नहीं, देखिए बात करनी है, उनके जरिए मेरा रास्ता नजरिया निकालना है। जरूरत नहीं तो इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया ना ये, जब से जस्टिस मुनीर ने नजरिया जरूरत का नजरिया सियासी जरूरत की बात है, नहीं होते। देखिए पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। नहीं सर जी, देखिए everything is on the art of the possibility is based on कि अगर आपके जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो ठीक हों तो मुख्तसरन फिर आप ये फरमा रहे हैं कि ये बोर्ड ऑफ पीस इन हालात में नहीं बन हो सकते। किस तरह हो सकते हैं जब आप मानते ही नहीं उनको? नहीं, सुन ले, हो सकते इस तरह हो सकते हैं कि सबसे पहले इसके लिए एक चीज होगी कि आप लोग एक ऐसी टीम बनाए जिसकी मेन चीज़ ये हो कि वो ये ना कहे कि यार हुमायूं तुम्हारी गलती है और बिलाल तुम्हारी गलती नहीं है, या बिलाल की तुम्हारी गलती है, हुमायूं नहीं है। वो बेसिकली देखिए यार हर जगह पे किस ने क्या गलतियां की हैं, जिस टीम में कौन हो, चले बोर्ड ऑफ पीस की बात कौन हो, इसमें कोई भी हो सकता है। आप जरा टीम के नाम जरा तजवीज़ कर लें, मैं यासर को बीच में इन्वॉल्व करता हूं। आप जरा सोच लें कि मुमकिन तौर पर ऐसी टीम जो सबकी बात सुने और फिर एक दरमियाना रास्ता निकाले, उसमें क्या क्या हो सकता है। या सर ये सड़क के दबाव की बड़ी बात होती है, आपने अडयाला बहुत कवर किया है और पीक टाइम पे भी कवर किया है। आज की एक्टिविटी से आपको क्या पता चल रहा है कि अडयाला क्या अभी भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिससे कोई बड़ी तहरीक जन्म ले सकती है? क्योंकि ये सिंबल है, जिस लीडर के बारे में बात करते हैं वो वहाँ पर मौजूद है। आज एक्टिविटी क्या है? तलत साहब, आज की एक्टिविटी तो बिल्कुल पुरसुकून थी, इतनी पुरसुकून के बयान करने के भी काबिल नहीं है। मतलब तो आदत ही हो गई है हंगामे की, आप तो ज्यादा हर मंगल या हर जुमरात को हंगामा होता था, लेकिन आज इतना पुरसुकून था कि वो काबिल बयान नहीं है। क्यों नियाजी साहब आए, ख्वाजा फरूक साहब आए, सेनेटर गुलदीप साहब आए और 2 बंदे और भी आए, लेकिन वो आए ऐसे आए जैसे तरबियत उनको दी हुई है। वो आए, आके दागल नाके पे रुके, गाड़ी साइड पे पार्क की और खाली प्लाट में जाके बैठ गए। किसी से कोई उन्होंने ना बात की। एट दी एंड जब हमने उन्हें बताया कि आज 3 बजे तक टाइम है और तकरीबन 3 होने वाले हैं, तो आपका क्या प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, आप हमें गलत बता रहे हैं, टाइम 4 बजे तक किया। फिर वो पुलिस के पास गए और पुलिस ने उन्हें बताया जेल से चेक करके कि 3 बजे तक टाइम है। तहरीक जो है ना वहाँ से बज़ाहिर तो कोई शुरू होती नज़र नहीं आ रही, ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं है उतनी कि वहाँ से तहरीक जन्म ले, लेकिन हल्ला गुल्ला जो है वो आगे शायद इस मंगल को हमें कुछ नज़र आ रहा है कि अलीमा खानम साहब है जो है वो हल्ला गुल्ला करना चाहती हैं और पार्टी भी हल्ला गुल्ला करना चाहती है। लेकिन ये जो लास्ट मंगल गुजरा है ना, उसकी अगर हम इंतज़ामिया की प्रैक्टिस देखें ना, तो इस दफ़ा हमें इंतज़ामिया कुछ नज़र आई है कि इंतज़ामिया इनको रोकना चाह रही है। मतलब अलीमा खानम साहिबा को उन्होंने अडेला जेल पहुँचने नहीं दिया, ठीक, उनको चक्री इंटरचेंज पे ही रोक लिया और वो वहीं से इस्लामाबाद आ गई। पहले उन्होंने बनीगाला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आज मंगल है और मैंने उधर पहुंचना है, अब ये रिचुअल बनता जा रहा है। मैं ये जाना, ये रिचुअल बनता जा रहा है। इस रिचुअल के अंदर से आपको कोई बहुत बड़ी तहरीक फूटती हुई नजर नहीं आ रही। बज़ाहिर कोई वापस आ जाइए इसके ऊपर। वो आपने बयानिया सुना, कोई ऐसी टीम बन सकती है जिसके जरिए पार्लियामेंट के अलावा, पार्लियामेंट के पैरेलल, पार्लियामेंट को बाईपास किए बगैर, जिसके अंदर लोग बैठे और सच और रिकंसिलिएशन, यानी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को आपको रिकंसाइल कर, ऐसी कोई उम्मीद है या आपकी ख्वाहिश है या आपके ख्याल में ज़रूरत है? ये देखिए, बार बार ये बात हुई। राना सनाउल्लाह साहब ने सेनेट के फ्लोर पे एक बात की, मैं उस दिन मौजूद था। उन्होंने कहा कि जो भी आप करना चाहते हैं निकलेगा उसका रास्ता पार्लियामेंट से ही। तो देखिए, हम बार बार कहते हैं, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक महमूद खान चकजई साहब और लामा नासिर अब्बास जब से हैं तो थोड़ी सी लीडर ऑफ द अपोजिशन की सीट में संजीदगी आई है। पहले नहीं थी, उमर अयूब साहब की सूरत में नहीं थी। वो आते थे रोज़ाना, वो उनको लगता था कि मैंने अडयाला में एक पैगाम पहुंचाना कि मैंने वहाँ पे बड़ा काम उठा दिया है। तो वो हर दफ़ा एक वो तकरीर होती थी जिनके लोग भी सुन के थक गए थे, हम भी सुन के थक गए थे। मतलब कि आप कौमी इशू पे बात करते थे, वो वही तकरीर झाड़ देते थे, बिकॉज ही वॉज इनसिक्योर या वट एवर इट वॉज। तो अब आई थिंक अगर आप कोई संजीदा तरीके से मामलात को आगे लेके चलते हैं और कौमी इशूज़ के ऊपर आप स्टैंडिंग कमिटीज़ के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप वापस आएँ, ठीक है ना, वहाँ पे कौमी इश्यूज दीगर स्टैंडिंग कमिटीज़ में डिस्कस होते हैं। आप दीगर इश्यूज, आप पावर सेक्टर का है, वाटर का, दीगर इश्यूज आप भी जो रिपोर्टिंग करते हैं वो बहुत सारी गुफ्तगू उधर से निकलती है, ये अपना किरदार वहाँ पे नहीं अदा कर रहे।
سینٹ اور قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی کالنگ اٹینشنز میں کویشچن آور میں آپ قومی ایشوز پہ واپس آئیں. باقی جو آپ موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہمیشہ میں نے دیکھا ہے دونوں ہاؤسز کے اندر, کیونکہ میں دونوں ہاؤسز میں جا کے بیٹھتا ہوں, کہ جب بھی اپوزیشن کوئی ایشو چاہتی ہے تو ہمیشہ یا بزنس سے پہلے, ہاؤس بزنس سے پہلے, اس کے بعد ان کو موقع ملتا ہے. اور ادھر سے ہی جس طرح ایاز صادق صاحب کی قیادت میں پہلے بات ہوئی تھی, وہاں پر بالکل اس طرح کا کوئی نہ کوئی رستہ نکل سکتا ہے, پرووائڈڈ کہ یہ ان کا اس طرف مائنڈ سیٹ بڑھے. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام جس طرح چل رہا ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ سیاسی طور پر ہم سے چھین لیا ہے ہمارا مینڈیٹ. نہیں دیکھیے, جب تک وہ واپس نہیں ہوگا تو یہ بات آگے نہیں بڑھے گی. ورکنگ اسمپشن جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے. طلعت صاحب دیکھیے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 2018 میں RTS ڈاؤن ہوا, چوری شدہ الیکشنز تھے, PTI نے اسے ٹکٹ بھی اپنے نہیں بانٹے, یہ سب کو پتا ہے. اور حکومت بھی جس طرح چل رہی تھی, پارلیمنٹ جس طرح چل رہی تھی, اسد کیسر صاحب آ کے آج بھاشن دیتے ہیں قومی اسمبلی کے فلور پہ, میں سنتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اس شخص کو اپنا دور یاد ہے یا نہیں یاد ہے. پھر آپ کو یاد ہے اسی کرسی کو بچانے کے لیے بعد میں پارلیمنٹ کو انکانسٹیٹیوشنلی ڈیزالو بھی کیا گیا. مگر اس سارے کے دوران جب ہماری قیادت جیل میں بھی تھی, جب ہم جانتے تھے کہ ہماری مینڈیٹ چھینی ہوئی, اور آج پروون ہے کہ وہ چھینی ہوئی مینڈیٹ تھی, تو تب بھی ہم نے اپنی قومی اسمبلی میں آ کے فریضے سر انجام دیے. بالا کوٹ کا حملہ واز دا پرائم ایگزامپل. شہباز شریف بطور لیڈر آف اپوزیشن پروڈکشن آرڈر پہ آ کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس میں نہیں بیٹھوں گا, جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس کے بعد ہم نہیں بیٹھیں گے اگر ہماری ملاقات جو ہے اس کے مطابق اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے. دیکھیے یہ ہر دفعہ نا جی, یا تو ان کے یہ اپنے سوشل میڈیا کے نظر ہو جاتے ہیں, ان کے اندر کچھ ہیں ایلیمنٹس جو اس پولیٹیکل سنجیدگی کو سمجھتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے, مگر فار وٹ ایور ریزن ایونچولی مجھے لگتا ہے انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی کسی بہت غلط چوک پر چھوڑ کے. محمد صاحب اگر پریکٹیکلی دیکھیں, اصول کا آپ کا موقف جو اپنی جگہ پر ہے, پریکٹیکلی اسی نظام میں سے آپ نے یو ہیو ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ, اور اس کا کوئی نہ کوئی آپ کو طریقہ نکالنا پڑے گا. یہ فورس وغیرہ بنا کر یہ شاید اس طرف معاملات نہیں جانے چاہیے جس طرف یہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھیے طلعت صاحب, آپ بات بالکل صحیح کرتے ہیں. میں بعض دفعہ جب یہ سوچتا ہوں نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اور خان صاحب کی جو بہنیں ہیں, ان سب کو ایک دفعہ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہو از لیڈنگ. میرے لحاظ سے جو فیملی ممبرز ہیں ایز اپوز ٹو ان کی پارٹی جو کہ چلتی فیملی پہ, ہمارے اس میں فیملی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سو ہاں, جو ایشوز میں یہ تبھی میں کہہ رہا ہوں نا, جو ایشوز فیملی اورینٹڈ, مثال کے طور پہ یہ جو ابھی صحت کی بات ہوئی ہے, صحت کے اگر آپ جیل مینول دیکھ لیں, اگر کسی وجہ سے کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے یا کوئی سیریسنس ہوتی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ انٹیمیشن ٹو دا فیملی, اور فیملی کی ڈیفینیشن ایز پر لا ہے کہ اس میں بچے, بیوی, بہنیں, بھائی وغیرہ, ماں باپ, یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ کو انٹیمیٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے. عمران خان کی بہنوں کا صرف ایک جملہ, بہنوں کا جو اثر ہے وہ صحت کے معاملے سے پہلے بھی پارٹی کے اوپر سخت ہوا. سن لینا, کچھ چیزوں میں میرا بھی اعتراض ہوگا نا, میں چاہوں گا کہ یار اس جگہ پہ نہ ہو. پھر پولیٹیکلی میرا نہیں خیال کہ اگر عمران خان کی صحت کی بات ہے تو اس کو پولیٹیکلی لوگوں کو وہ کرنا چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایز اے ممبر آف پاکستان تحریک انصاف مجھے کوئی بات بتائے کہ ایک بندہ ہے جو 3 مہینوں سے کہہ رہا ہے میری نظر کمزور ہے, اس کو ڈیلیبریٹلی, میری نظر میں ایز اے ڈاکٹر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیلیبریٹ نیگلیجنس تھی, جس کو آپ کرمنل نیگلیجنس کہتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی ایک آئی کی بینائی جو ہے نا, جو پہلا رپورٹ آئی تھی وہ 6/36 تھی, وچ از 85% گئی ہوئی تھی. یہ اگر آپ ابھی جو رپورٹ اس میں سپریم کورٹ میں جمع کرائیے, اس کے دوسرے حصے میں انہوں نے بتائی تھی کہ جو 8/36 تھی وہ 8/24 ہو گیا, اگین 6/24 ہو گیا, جو کہ اگین صرف 75%. اس میں بھی ابھی بینائی واپس نہیں آئی, ان ایڈڈ کی میں بات کر رہا ہوں. اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ابھی بات کر رہے تھے تو جب میں اس چیز کو بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے اندر میں یہ سمجھوں گا کہ ان کو بیٹھ کے اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ ہاؤ وی نیڈ ٹو ہینڈل, کیونکہ میرا یہ خیال ہے, میری نظر میں یہ ہے کہ وی آر ناٹ ہیلپنگ دا کاز آف عمران خان, ٹو بی ویری آنسٹ. یہ ایک میری کینڈیڈ اسسمنٹ ہے جو اچھی صحیح اسسمنٹ ہے, میں صحیح ہے غلط ہے وہ اپنی جگہ, ٹھیک ہے نا. نمبر 2, لیکن ابھی بات کر رہے تھے بلال صاحب, ابھی بات کر رہے تھے کہ جی سڑکیں بند کر دی. دیکھیں اگر سڑکیں بند کرنے والی بات ہے نا, پہلے تو وہ صرف موٹر ویز تھی, باقی ساری جو نیشنل ہائی ویز تھی وہ کھلی ہوئی تھی, ایک ہی. نمبر 2, اگر سڑکیں بند کرنے والی بات ہے تو پھر آج کے بعد سے کسی بھی جگہ پہ کسی قسم کا پروٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے. آج کے بعد سے کسی بھی سڑک
سڑک میں کہیں بھی آپ کو کنٹینر نہیں رکھنے چاہیے. آج کے بعد سے کسی بھی جگہ پہ پروٹوکول کی وجہ سے سڑک نہیں بند ہونی چاہیے, کیونکہ جب ہمارا پرنسپل سٹینڈ یہ ہے کہ عوام کو تکلیف نہ ہو تو عوام کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارا پرنسپل سٹینڈ یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے جلد سے جلوس نہیں ہونے چاہیے. کیوں؟ وہ سارے عوام کو تنگ کرتے ہیں. دیکھیں, یا آپ کہیے اور یا پھر آپ کہیں کہ یار اٹس اے پارٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس. ہاں ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. آپ لوگ آلٹرنیٹیو روٹس رکھو, پوری دنیا میں ہوتے ہیں. آپ کے پاس پوری نیشنل ہائی ویز تھی ایبٹ آباد سے لے کے. اگر میں انٹروین کر پاؤں, رولز آف دا گیم آپ نے طے کرنے, چاہے وہ احتجاج کے رولز آف دا گیم ہو, سڑکیں بند کرنے کا رولز آف دا گیم ہو, اگرچہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں, اس کے اوپر پیرامیٹرز موجود ہیں, لیکن یو کین اگین پریپیئر دوز رولز آف انگیجمنٹ. آپ سمپل کر لیں, سمپل کر لیں, ٹھیک ہے. آپ کے پاس آلٹرنیٹیو روٹ ہونے چاہیے. یاسر صاحب, میں ذرا اگر آپ سے پوچھ پاؤں, یہ جو سارا اس وقت جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم سڑک گرم کر کے عمران خان کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں, کنسیشنز لے سکتے ہیں جس کے لیے پارٹی تگ و دو کر رہی ہے, یا ہم اندر خانے بات چیت کر کے کر سکتے ہیں؟ آپ کو دونوں میں سے کون سا وائبل اس وقت لگتا ہے؟ طلعت صاحب, اب اگر ٹو اسٹیٹ اور ٹو شارپ بات کروں نا تو انہیں ریلیف تو ملنا ہے عدالتوں سے, ایک چیز, لیکن اس کے لیے سڑک گرم کرنے سے انہیں کوئی ریلیف نہیں ملے گا. ان کے لیے مزید سختیاں ہی پڑیں گی, مشکلات ہی آئیں گی. وہ مذاکرات کا راستہ ہے جس کے لیے دوبارہ انہیں حکومت کے پاس جانا پڑے گا, لیکن یہ جانا نہیں چاہتے ہیں. اب جو حالات بن رہے ہیں, جیسے آپ نے پہلے مجھ سے وہ بات کی تھی, میں اپنا وہ پوائنٹ مس کر گیا. آنے والے دنوں میں اگر علیمہ خانم صاحبہ کو سزا ہو جاتی ہے 26 نومبر کے کیس میں, تو پھر پارٹی کو کون ایڈ کرے گا؟ پھر یہ رول آف دی گیم یا جو بورڈ آف پولیٹیکل پیس بورڈ آپ بنانا چاہ رہے ہیں, پھر کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں سیاست نہیں ہے, تو علی امین گنڈا پور صاحب کا جو بیان تھا وہ کدھر جائے گا؟ علیمہ خانم صاحبہ کے حوالے سے میں آپ کو بڑے وثوق سے اور دعوے سے ان کے پارٹی کے لیڈرز کی باتیں جو اڈیلا جیل میں ہم سے انہوں نے کی ہیں, ان کے میں آپ کو آج بھی یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جو ہر ویک کی لسٹ بنتی ہے وہ بھی علیمہ خانم صاحبہ کی مرضی سے بنتی ہے. آپ کے سامنے یہ تازی مثال آئی ہے, جو گورنمنٹ نے نام مانگے اور علیمہ خانم صاحبہ نے ریجیکٹ کر دیے اور کوئی بھی نہیں جا سکا, اور آخر وہ تو محمد صاحب نے کہا نا جی کہ پارٹی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, ان کا اندرونی معاملہ ہے, لیکن اس کے بیرونی امپلیکیشنز ہیں. انہوں نے تو خود کہا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, لیکن آپ کا خیال ہے کہ جب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا یہ چیزیں اسٹریٹجی بنتے ہوئے کوئکلی آنے والے دنوں میں جب یہ کہتے ہیں کہ فورس بنا رہے ہیں, اس سے ڈز اٹ کریٹ ٹربل ان یور فار یو, آئی مین اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ آئی تھنک ویو سین دس فلم بفور. آئی مین مے بی یہ اپنے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہ رہے ہیں, لگا دیں, بٹ فرینکلی یہ باتیں بھی پہلے سنی ہیں. ہر عید کے اوپر بھی کے بعد بھی ایک احتجاج ہونا تھا, 8 فروری کو بھی کچھ ہونا تھا. میں تو ٹریول کرتا رہا ہوں, جیلم بھی تھا جی, لاہور بھی تھا, اسلام آباد بھی تھا, تو روٹین سے بھی زیادہ آسانی تھی اور کوئی حرکت نظر نہیں آئی. تو بہرحال ان کی آپس میں یہ اپنے سوشل میڈیا کو پلیز کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو, بٹ فرینکلی ان کے اب یہ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ریکنسائل کرنے کا سوچا جائے, اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی.